سب سے پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں جو اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہیں. یہ ویڈیوز ہیں دریائے جہلم کی، جہاں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر آبی جارحیت کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں دریائے جہلم میں پانی جو ہے اس کی سطح بلند ہو رہی ہے. یہ گزشتہ دنوں کو 2 سے 3 دن سے جو تناؤ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دانش ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشمیر کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ حیدر شیرازی. دانش، وقت دینے کا بہت شکریہ. انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیا گیا تھا، اس سے پیچھے ہٹ چکا تھا ہندوستان، اور اس کے بعد ابھی یہ جو دریائے جہلم میں جو پانی ہے وہ اس کی سطح بلند ہو رہی ہے، یہ کیا اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی پاکستان اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اپنے تحفظات جو بھی ہوں گے یا جو بھی اس کو ختم، جب دونوں رضامند ہوں گے اپنی رضامندی سے ختم کر سکیں گے، اور وہ اپنی جو بھی ختم کرنے کی وجوہات ہوں گی تحریری طور پر ورلڈ بینک کو دیں گے، دین جا کے یہ ختم ہوگا. تو باقی یہ جو ڈیم کھولنے کا معاملہ ہے، پیچھے جو ڈیم کھولا گیا اور جو پانی آ رہا ہے، تو اس کی ظاہر ہے پانی وہ ہمیشہ چھوڑتے ہیں، لیکن بتا کے چھوڑتے ہیں. اس مرتبہ اگر بغیر بتائے چھوڑا گیا، پاکستانی حکام کو نہیں آگاہ کیا گیا، تو یہ ظاہر ہے ایک انڈیا کی طرف سے زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک جس کو آبی جارحیت کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر اس وقت پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یا دونوں ممالک کے لیے ایک جیسے مسائل ہیں؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان کا پانی تو نہیں روک سکتا. مطلب انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو بھی 3 دریا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، جن کو مغربی دریا کہتے ہیں، جن میں سندھ ہے، دریائے جہلم ہے اور چناب ہے، تو چناب پہ کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ کر سکتا ہے. اور پاکستان کو میں نے رات کو بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو پانی مل رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ان 3 دریاؤں سے، وہ 135 MAF یعنی ملین ایکڑ فٹ پانی مل رہا ہے. تو انڈیا اگر اپنی بہت زیادہ ہمت بھی کرے تو میکسیمم پانی وہ جو روک سکتا ہے وہ 3.6 MAF پانی روک سکتا ہے. اور اگر فوری طور پر اگر اس کے پاس پانی جو روکنے کی کیپیسٹی ہے وہ بغلیار ڈیم میں ہے، وہ 1.5 MAF ہے. اس سے زیادہ انڈیا مطلب اپنی اگر ہمت بھی کر لے، بہت ہمت بھی کر لے، تو اگلے 40-50 سال 100 سال تک وہ 3.6 MAF سے زیادہ پانی نہیں روک سکتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دریائے سندھ پہ تو وہ ڈیم بنا ہی نہیں سکتا، بڑے ڈیم، چونکہ دریائے سندھ کا اس کے پاس تبت سے جب آتا ہے، گریس سے ہوتا ہوا جب پاکستانی زیر انتظام علاقوں میں داخل ہوتا ہے، بلتستان اور پھر گلگت میں، تو وہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے. اور وہاں پر اس نے اپنی بہت ہمت کر کے تو 2 ڈیم بنائے، 50-50 میگا واٹ کے 2 ڈیم بنائے. ٹوٹل دریائے سندھ پہ 100 میگا واٹ انڈیا بجلی پیدا کر رہا ہے. ہمارے ہاں اس کو دیکھیں، صرف ایک یہ جو دیامیر باشا ڈیم ہے تو وہ 4500 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. تو دریائے سندھ پہ تو اس کے پاس فیزیبلٹی نہیں ہے. دریائے جہلم پہ وہ جتنا روک سکتا تھا وہ روک چکا ہے، اس نے بہت سارے ڈیم بنائے. دریائے چناب پہ اس نے بہت سارے بغلیار ڈیم بنایا، سلال ڈیم بنایا، جس کا جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں بھی معاملہ گیا. ابھی 1-2 اور ڈیمز بنا رہا ہے. اگر وہ بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو میکسیمم جو پانی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اس کو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، چونکہ جب ان تینوں دریاؤں کی جو مجموعی ایک سال کا پانی جو آتا ہے تو وہ تقریباً 177 MAF آتا ہے. تو اس میں سے جو تقریباً 7% انڈیا کے لیے تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، لیکن اس نے اس سے کچھ زیادہ پانی استعمال کیا، اور پاکستان کو 135 MAF ملتا ہے. تو وہ میکسیمم جو چیزیں وہ کر سکتا تھا اس نے اپنے طور پہ روک دیا. لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے، چونکہ اس معاہدے کے تحت 4 نالے، بڑے نالے آتے ہیں جو ڈرینیج کے نالے ہیں، جن میں انڈیا اپنا ویسٹ مٹیریل جو اس کا انڈسٹریل ویسٹ مٹیریل ہے وہ پاکستان میں بیچتا ہے، جن میں قصور نالہ ہے اور 3-4 اور نالے ہیں. میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی کے جو آرٹیکل 4 ہے جس میں دریاؤں کی تقسیم کا ذکر ہے، تو اس میں وہ بتایا گیا ہے. اور ان کی ڈرینیج کے لیے معاہدے کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جب یہ پاکستان میں داخل ہوں گے تو پاکستان اپنے اخراجات پہ ان کی صفائی کرے گا، مطلب ان سے بچنے کے اقدامات کرے گا. تو پاکستان اب جب اگر انڈیا کسی پیچھے ہٹتا ہے اس معاہدے سے، اور پاکستان بھی جب یہ معاہدہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ختم ہوتا ہے، تو پاکستان کسی بھی
عالمی فورم پہ جا کے تو ان نالوں کے ذریعے جو پاکستان کو گند بھیجا جا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان انڈیا سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، چونکہ اور پاکستان کے پاس پریکٹیکلی حل بھی یہ ہے کہ وہ جو سرحد ہے اس کے قریب اپنے ڈیم بنا لے، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی پیچھے رک جائے گا، اور وہ جب رکے گا تو اس کا خمیازہ جب انڈیا کو بھگتنا پڑے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ وجہ ہے۔ اب حیدر، جو حالات ہیں اس وقت، جو تناؤ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم یہ دریائے جہلم کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی پانی چھوڑا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی بغیر اطلاع دیے چھوڑا ہے؟ اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ دیکھیے، اس وقت جو دریائے جہلم کے قریب بسنے والے گاؤں ہیں، وہاں سے اطلاعات بڑی خوفناک آ رہی ہیں لائن آف کنٹرول سے۔ اڑی کے قریب جب آپ دریائے جہلم یہاں آتا، آزاد کشمیر کے حدود میں داخل ہوتا ہے، تو چکوٹھی چناری، آگے مظفر آباد، یہاں جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، بڑی خوفناک ویڈیوز ہیں۔ وہاں 2 میل کے مقام پر دریائے جہلم کا جو وہ 4 فٹ بلند ہو گیا ہے پانی کی سطح، اور دوسرا یہ کہ اس دریا پر مختلف ڈیم ہیں۔ ہمارے سامنے منگلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم سے پہلے یہ ہائیڈرو پروجیکٹ کوٹلی کے ساتھ آزاد پتن کے قریب بنایا گیا ہے، جو دریا کے اوپر ہی پانی کو ذخیرہ کرتا ہے، اور جس شدت کے ساتھ پانی کا بہاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھارت کی جانب سے کوئی سوچی سمجھی چال ہمیں نظر آ رہی ہے کوئی اس حوالے سے، اور بہت کم فاصلہ ہے، 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ دانش ارشاد صاحب مزید اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ جہلم سے مظفر آباد کی طرف آئیں، اور دریا کے کنارے بالکل دریائے جہلم بہتا ہے، اور مظفر آباد 2 میل کے مقام پر یہ دریائے ایک نیلم یا کشن گنگا کے ساتھ آ کر وہ مل جاتا ہے۔ اس وقت جو پانی کے بہاؤ کی صورتحال ہے، ریسکیو ٹیمیں وہاں موجود ہیں، ریسکیو کا عملہ وہاں لوگوں کو متنبع کر رہا ہے، اور وہ وہاں سائرن بجا بجائے جا رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کیجیے۔ دریا کے ارد گرد جو سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ آزاد پتن کے قریب، کوہالہ کے قریب لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آبشاروں کے پاس وہ کھڑے سیاحت کے لیے پہنچتے ہیں، تو ان کو پہلے ہی سے الرٹ کر دیا گیا ہے کہ پانی بھارت نے روکنے کی دھمکی دی تھی، اب پانی وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے، اور انتہائی خوفناک مناظر ہیں آپ دریائے جہلم کے دیکھیں۔ دوسرا، آپ انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا، تو میرے لیے عمر عبداللہ کی سٹیٹمنٹ بہت مختلف ہے باقی اس منظرنامے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انفیئر ڈاکومنٹ رہا ہے کشمیریوں کے لیے، جموں کشمیر کے رہنے والوں کے لیے، گلگت بلتستان یا لداخ کے رہنے والوں کے لیے۔ اب عمر عبداللہ نے انفیئر ڈاکومنٹ کیوں کہا، اس کے بارے میں وہاں کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے تمام جو دریا وہاں سے اس پورے خطے سے نکلتے ہیں، تو ان پر بھارت کا حق نہیں ہو سکتا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو بھارت اس طرح ان کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ساتھ بھی اس کا نیچرل فلو ہو جو ریور کا، تو اسی کی طرف پانی کو جانا چاہیے۔ اور میں اگر ایک اور بات کروں، پاکستان کو اس کا نقصان نہیں ہوگا اگر نیچرل فلو پر جموں کشمیر کے حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور جموں کشمیر کے پانیوں پر، وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کے وسائل پر، وہاں کے رہنے والوں کا حق تسلیم کیا جائے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ نیچرل فلو کو وہ روکیں گے نہیں، وہ جس طرف جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے۔ اور ابھی اس وقت دریائے جہلم سے جو پانی آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں، ایک طرف انڈس واٹر ٹریٹی معطل کی گئی، دوسری طرف شملہ ایگریمنٹ کا کل ہی جس کا شملہ ایگریمنٹ کے اوپر دانش ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ دوسری ویڈیو کریں گے۔ دانش، لاسٹ یہ بتا دیں کہ یہ جو پانی اب چھوڑا گیا، ظاہر سی بات ہے یہ مظفر آباد سے ہوتے ہوئے آگے ایک اور ڈیم بنایا گیا ہے، اب کوہالہ سے ہوتے ہوئے جب یہ آزاد پتن کی طرف آئے گا، تو کیا آزاد پتن جو ڈیم ہے اس کے اندر پانی کی سطح بلند ہوگی، اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پریکٹیکلی تو نقصان ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سارا سلائیڈنگ ایریا ہے، سلائیڈ ہو سکتی ہے، چونکہ پانی کی سطح جب بھی بلند ہوتی ہے تو ہم نے آزاد پتن روڈ پہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند رہتی ہے۔ دوسری جو بات حیدر نے کہی کہ کل عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ریاست کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر آپ نے میری کتاب کا مطالعہ کیا ہو تو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم کتاب آزادی کے بعد کا مطالعہ بھی کریں گے۔ ہاں، پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے، اور اس میں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ بھائی جو ریاست جموں کشمیر کے تقسیم کی دستاویز ہے وہ کوئی شملہ ایگریمنٹ یا کوئی اور ایگریمنٹ نہیں بلکہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا تھا، ریاست جموں کشمیر کے وسائل کو تقسیم کیا گیا، بنیادی طور پہ یہ نہری پانیوں کا مسئلہ تھا۔ یہ جو اپریل 1948 میں سٹارٹ ہوا تھا، انڈیا نے کدو بیراج اور کچھ اور دوسری جو نہروں میں پانی آ رہا تھا تو اس کو بند کیا تھا، اور وہ پانی
दिलचस्प बात यह है कि वो पानी बंद किया था इन्हीं मशरक़ी दरियाओं का, जो बाद में इंडिया के हिस्से में ही गए। और जो पाकिस्तान के हिस्से में दरिया है, तो उनमें से सिर्फ दरियाए चनाब इंडियन पंजाब से निकलता है, बाकी दरियाए झेलम वादी कश्मीर से निकलता है, और दरियाए सिंध तिब्बत से चाइना के इलाके तिब्बत से होता हुआ फिर लद्दाख में आता है, और वहाँ से होता हुआ गिलगित से होके फिर दरियाए जो बहीरा अरब है उस तक जाता है। जी। तो ये एक दिलचस्प मामला है कि रियासत जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल को तकसीम किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, दोनों श्रीनगर और मुजफ्फराबाद दोनों गवर्नमेंट को स्टेक नहीं दिया गया था, इसका स्टेक तस्लीम नहीं किया गया था। इस पे ज़ाहिर है जब महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला थी तो उन्होंने एक काम भी किया था कि एक नॉर्वे की एक एजेंसी को कहा था कि इंडस वाटर से रियासत जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान हुआ है उस पे तखमीना लगाया जाए, और वो अभी काम ही कर रही थी कि इमरजेंसी लगा के गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया था, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था। ये मामला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी अगर देखें पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है, तो डैम्स बनाए जाते हैं, सारी चीज़ बनाई जाती है, लेकिन मुजफ्फराबाद की गवर्नमेंट को पूछा तक नहीं जाता। यहाँ पर भी किस तरह के माहौलियाती असरात मुरतब होते हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। इस इंडस वाटर ट्रीटी के जो बराए रास्त मुतासरा फरीक है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम है, और असल मसला उन्हीं का है। इंडिया पाकिस्तान तो सानवी हैसियत रखते हैं, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर की किसी भी गवर्नमेंट को, ना श्रीनगर की गवर्नमेंट को एतमाद में लिया, ना ही मुजफ्फराबाद की गवर्नमेंट को। अब पाकिस्तान प्रैक्टिकली इससे जो सियासी फ़ायदा हासिल कर सकता है, अगर मुजफ्फराबाद की गवर्नमेंट को वो अपने 2-3 दोस्त ममालिक से तस्लीम करवा लेता है और उसकी आलमी हैसियत हो जाती है, तो फिर उसको स्टेक बना के जब इंडिया पीछे हट रहा है, तो रियासत जम्मू कश्मीर को बुनियादी फ़रीक इस मायदे का तस्लीम करते हुए, इन पानियों का बुनियादी फ़रीक तस्लीम करते हुए, फिर इस पे जब फर्दर आगे बढ़े, तो इन दरियाओं पे जो हक़ तस्लीम किया जाएगा वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का तस्लीम किया जाएगा, और मुजफ्फराबाद में बैठी गवर्नमेंट का ये इस्तेहकाक होगा कि वो इंडिया के साथ क्या एग्रीमेंट करती है और पाकिस्तान के साथ क्या एग्रीमेंट करती है। मतलब वो उस दौर में मतलब ये हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है जो वो पावरफुल हो जाएगी। इंडिया इससे सिर्फ एक सियासी फ़ायदा उठा सकता है, वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके कि भाई हम आपका पानी बंद करेंगे, तो वो मुस्तकिल तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान जो बात कर रहा है तो उससे खामोशी इख्तियार करवा सकता है। इंडिया के पास इसके अलावा कोई सियासी फ़ायदा इससे उठाने का नहीं है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इंडिया के पास फ़ायदा कोई नहीं है, वो पानी रोक भी नहीं सकता और ना ही सियासी फ़ायदा कोई उठा सकता है, लेकिन दरियाए झेलम के ऊपर इस वक्त जो तुग़यानी आई हुई है, जो पानी पीछे छोड़ा गया, और उस पानी से नुकसानात क्या होंगे, जो रियासत का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे भी हम रब्ता करके उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।